وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال
قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال الله تعالى في المقام الأولى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری شان مولا سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر و مشرف و مکرم پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب احباب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے حلال رزق عطا فرمائے۔ الہی ہم سب گناہگار، خطاکار، سیاکار ہیں، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل اور کرم کے ساتھ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، ہم سب کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ انسانی اعتبار سے ہم سب ایک ہیں، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں،
ہماری ماں مائی حوا علیہ السلام ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے جب انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا، پھر اس میں رنگ میں ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی درمیانے رنگ کا ہے۔ اسی طرح کچھ انسان غریب ہیں، کچھ امیر ہیں، کچھ انسان اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے والے، اور کچھ انسان نہ اللہ کی عبادت کرنے والے بلکہ اللہ کی نافرمانیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزیاں۔ پھر اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ نے وسیع کاروبار عطا کیا، کوئی محنت و مزدوری کرتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھا گھر عطا کیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے درمیانہ سا گھر عطا کیا۔ پھر اسی طرح کسی انسان کو گھر کے اندر بہت سی سہولیات عطا کی، اور بہت سے انسان ایسے ہیں جن کے پاس وہ سہولیات نہیں۔ کچھ امن و سلامتی کے ساتھ اپنی زندگی کو آرام اور سکون کے ساتھ بسر کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا کھانا پینا چوری چکاری ڈاکہ زنی سے ہے۔ الغرض ہم سب ہیں تو انسان، لیکن ہمارے معاملات، ہماری معاشیات، ہمارا کاروبار، یہ سب مختلف ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کے اندر ہم سب ایک ہیں۔ کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، کوئی اللہ کی عبادت نہیں کرنے والا، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اور کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ کوئی محنت و مشقت کے ساتھ اپنے لیے پیسے جمع کرتا ہے، اور کوئی چوری چکاری کے ساتھ اپنے پاس پیسے جمع کر دیتا ہے۔ سب کی قسمیں علیحدہ علیحدہ، لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں ہم سب ایک ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم سب کی زندگی خوشگوار ہونی چاہیے۔ آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان سے بھی جا کر پوچھا جائے تو سب کے اس بات پر متفق ہم ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی آرام اور سکون کے ساتھ ہونی چاہیے۔ خوشگوار زندگی کو بنانے کے لیے ایک فیکٹری کا مالک اپنی فیکٹری کے اندر محنت و مشقت کرتا ہے، اور ہر سال اپنے اصولوں کو نئے طریقے کے ساتھ لے کر آتا ہے۔ کوئی بھی ادارہ ہے نا، اگر وہ ادارہ چاہتا ہے کہ ہماری کامیابی کے اندر مزید اضافہ ہو، وہ ادارہ اپنے اصولوں کے اندر، اپنے قوانین کے اندر ہر سال تقریباً قواعد و ضوابط کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی لے کر آتا ہے۔ تو ایک فیکٹری کا مالک جو ایک سال کے اندر مثال کے طور پر 10 لاکھ روپیہ کماتا ہے، تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی فیکٹری کے اندر مزید ایسے اصول لے کر آؤں، اس کو اپ ڈیٹ کروں جس سے ہم 10 لاکھ سے زیادہ کمائیں۔ اسی طرح ایک عبادت کرنے والا بندہ ہے، وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو بڑا سکون حاصل ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو مزید تیار کرتا ہے نوافل کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے۔ اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ میں نے جو عبادت کی ہے، مجھے اس سے سکون حاصل ہوا ہے،
میں اس عبادت کے اندر مزید اضافہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے مزید راحت عطا فرمائیں گے۔ ایک مزدور ہے، آج کل کتنی گرمی ہے، لیکن وہ صبح سویرے نکلتا ہے، شام تک محنت و مشقت کرتا ہے، مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ میں پیسے اکٹھے کر لوں گا، اس سے میرے اور میرے بچوں کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم کچھ اصول پڑھیں گے۔ دیکھیں، آپ دنیا کے اندر اپنے کاروبار کو بہتر بنانے کے لیے، آپ کی دکان ہے، آپ کی فیکٹری ہے، آپ جو ہے دیگر اداروں کے اندر یا کام کرتے ہیں یا آپ کا اپنا کام ہے، اس کے اندر آپ قوانین کو شامل کرتے ہیں، اصولوں کو لاتے ہیں جس سے آپ کا ادارہ مزید بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے اصول بتائے ہوئے ہیں، اگر ایک بندہ مومن ان اصولوں کو، ان قواعد کو، ان ضوابط کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، اللہ رب العزت کی ذات اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ ایک بندہ دیکھے جس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، یقیناً اس انسان کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ بسر کرتا ہے۔ تو آپ ان اصولوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں۔ میں ایمان کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر میں اور آپ ان اصولوں پر عمل کریں گے، آج اپنے حالات دیکھ لیں، بلوں کے رولے ہم ڈالتے ہیں، دیگر معاملات کے اندر ہمارے رولے ہوتے ہیں، یہ گلہ اور شکوہ ہم کرتے ہیں کہ میں خود بھی کماتا ہوں، میرے بچے بھی کماتے ہیں، ہمارے پاس آمدن کافی زیادہ ہے، لیکن پتہ ہی نہیں چلتا، مہینہ ابھی پڑا ہوا ہے اور ہمارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ ان اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی ذات تھوڑی آمدن کے اندر اپنی رحمت فرمائے اور ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے، لیکن شرط یہ ہے ایمان کامل کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ حقیقتاً اللہ رب العزت کی ذات ہی ہماری خالق، مالک، رازق اور داتا ہے، اور اللہ ہی اپنی رحمت کے ساتھ ہماری مشکلات کو ختم کر سکتا ہے، ہماری پریشانیوں کو ختم کر سکتا ہے، ہمارے مصائب کو ختم کر سکتا ہے، ہمارے لیے آسانیاں فرما سکتا ہے، اور ہماری یہ جو مشکلات ہم پہ چل رہی ہیں ان کو ختم کر کے اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ جب یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہوگا اور یہ اصول اگر ہماری زندگی کے اندر ہوں گے تو پھر اللہ رب العزت کی ذات ہماری زندگی کو خوشگوار بنائیں گے۔ اس میں سے سب سے پہلا آپ نے غور بھی کرنا ہے، آپ سب سمجھدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے ذہن عطا کیا ہوا ہے، آپ آسانی کے ساتھ اس چیز کا موازنہ کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اس پر عمل کرتے ہیں ان کی زندگی کیسی ہے اور ایسے بندے جو ان کو ٹھکراتے ہیں ان کی زندگی کیسی ہے۔ پہلا اصول ہے ایمان کے بعد عمل کرنا۔ جس کی زندگی کے اندر ایمان کے بعد عمل صالح ہوں گے، اللہ رب العزت کی ذات اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ ہم سب ایمان والے ہیں یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن عمل صالح کرنے والے ہم میں سے بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کیا فرما رہے ہیں آگے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایک ایسا مومن مرد، ایک ایسی مومنہ عورت جس کی زندگی کے اندر ایمان کے بعد عمل صالح آ جاتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو، اس کے شب و روز کو، اس کے معاملات کو، اس کی مشکلات کو ختم کر کے آسانیوں کو لے آتے ہیں اور اس کی زندگی کو خوشگوار اور پرسکون بنا دیتے ہیں، جو ایمان کے بعد اپنی زندگی کے اندر عمل صالح لے کر آتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کو ان اعمال کی وجہ سے زندگی خوشگوار کرنے کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن ہم انہیں بے پناہ اجر بھی عطا فرمائیں۔ اب دیکھ لیں، ہم اپنی زندگی کا بآسانی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میں ایمان والا ہوں، میرے اندر کتنے عمل صالح ہیں، میں کتنے نیک اعمال کرتا ہوں، میں عبادت کے اندر کتنا ہوں،
میں ریاضت کے اندر کتنا ہوں، میں اللہ کے ذکر کے اندر کتنا ہوں، میں اللہ کی پیروی کتنی کرتا ہوں۔ اگر تو میں عبادت کرتا ہوں، اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، اللہ کے سامنے اپنی مشکلات کو رکھتا ہوں، تو یقیناً اللہ اپنی رحمت کے ساتھ میری زندگی کو خوشگوار بنائیں گے۔ لیکن اگر ایمان کے بعد میری زندگی کے اندر عمل صالح نہیں ہے، میں ہزاروں کوششیں بھی کر لوں، اس کے باوجود بھی میری زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ خوشگوار زندگی کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ میرے پاس زندگی کی ساری سہولیات ہوں، میرے پاس زندگی گزارنے کے لیے ہر ایک چیز موجود ہو، تب میری زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ نہیں، خوشگوار زندگی وہ ہوتی ہے جس کے بدن کے ساتھ ساتھ اس کی روح کو بھی سکون ملتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مکہ سے جب نکلے، ایمان کو قبول کر لیا تھا، گھر والوں نے ہر چیز چھین لی تھی، بچہ چھین لیا، پاس جو اونٹ تھا وہ چھین لیا، جو مال و متاع تھا وہ سارے کا سارا چھین لیا، بلکہ یہاں تک لکھا ہوا ہے جو بدن پہ کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی چھین لیے، جو پاؤں کے اندر جوتیاں پہنی ہوئی تھی وہ بھی چھین لی۔ مکہ سے چلتے چلتے مدینہ پہنچے، مسجد نبوی میں پہنچے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پاؤں چل چل کر مکہ سے مدینہ جانا آسان کام نہیں ہے، لیکن پتھروں پر اور ریگستان پر چل چل کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مکہ سے مدینہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے لگایا اور یہی بات کہی کہ آپ نے ایمان کو اور عمل صالح کو بچا لیا ہے، آپ سمجھ لیں آپ نے دنیا اور آخرت کو حقیقی طور پر حاصل کر لیا۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کو قائم کیا تھا، ریاست مدینہ کے اندر یہ اصول بنایا تھا کہ ہر ایک کے ساتھ ہر مہاجر اور انصار ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جائیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا نہیں، میں آپ کا بھائی تو بنوں گا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال عطا کیا ہے اس کے اندر اپنا حصہ نہیں لوں گا، بلکہ مجھے آپ بازار کا رستہ بتا دیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان قبول کیا، عمل صالح اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیے۔ ایک وقت آیا مدینہ کے ٹاپ تاجروں کے اندر اگر کسی کا نام ہوتا تھا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا ہوتا، اور یہی عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے، آپ کے پاس دنیا کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، آپ نے کہا میرے بعد میرے گھر والوں کا کون خیال رکھے گا؟ یہی عبد الرحمن بن عوف کھڑے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے آپ کے گھر والوں کا میں خیال رکھوں گا۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میرے گھر والوں کا خیال رکھو گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو پہلا اصول یہ ہے، آپ اپنی زندگی کے اندر ایمان کے بعد عمل صالح کو لے کر آئیں۔ آپ عمل صالح کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، آسانی سے جائزہ لے لیں۔ آج کتنے یہاں پہ ایمان والے موجود ہیں اور اس میں سے ہم اگر پوچھ لیں تو کتنوں نے فجر کی نماز ادا کی ہوگی؟ یہی عمل صالح ہے نا؟ کتنوں نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، کتنوں نے صبح کے اذکار کیے، کتنوں نے سورۃ الکہف کو پڑھا؟ یہی عمل صالح ہے نا؟ تو جب ہم ایمان والے اپنا اپنا جائزہ لیں گے تو ہم بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایمان کے بعد کتنے نیک عمل کر رہا ہوں۔ اگر تو میں نیک عمل کر رہا ہوں تو اللہ فرما رہے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم ان کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے، وہ ایمان والے ہوں، وہ مومن ہوں، اور مومن ہونے کے بعد وہ اپنی زندگی کے اندر اگر عمل صالح لے آئیں گے تو اللہ فرما رہے ہیں، اللہ اس چیز کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ میں ان کی زندگی کو خوشگوار بنا دوں گا۔ دوسرا اصول یہ دعا کرتے رہا کریں اللہ ایمان کے بعد ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن نے ایک ہی اصول بیان کیا ہوا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، آگے کیا کہا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صرف ایمان والے جنت کے اندر نہیں جائیں گے بلکہ اللہ نے ساتھ یہ قانون لگا دیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہاں پہ اصول بیان ہوا ہے جو ایمان کے بعد مومن مرد ہو یا عورت ہو وہ عمل صالح کرے گا تو ان کی زندگی اللہ خوشگوار بنا دیں گے۔ اللہ نے یہی اصول اسی انداز سے بیان کیا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
خوشخبری صرف ان کے لیے ہے جو ایمان کے بعد اپنی زندگی کے اندر عمل صالح لے آتے ہیں. تو اس لیے ہم سب ایمان والے ہیں. جتنا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے عمل صالح زیادہ سے زیادہ کیا کریں. جب ہماری زندگی کے اندر یہ عمل صالح آ جائیں گے اللہ ہماری زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے, سکون والا بنا دیں گے, اطمینان والا بنا دیں گے. ہماری زندگی راحت والی ہو جائے گی. ہم پریشانیوں کا اتنا تذکرہ نہیں کریں گے بلکہ یہی کہیں گے کہ ہماری زندگی حقیقتاً سکون کے ساتھ اور بڑی آسانی کے ساتھ گزر رہی ہے. دوسرا اصول یہ ہے ایمان اور عمل صالح کے بعد یہی نیک ایک اور عمل ہے جو ایک اصول ہے خوشگوار زندگی کو بنانے کے لیے, وہ ہے نماز کو قائم کرنا. نماز کو قائم کرنا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سے, مسلمانوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وہ ہوتا ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد, جو سجدے کی حالت میں جب ایک بندہ مومن چلا جاتا ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ایک بات کہہ دی فاکثر الدعاء, ان سجدوں کے اندر جا کر اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کیا کرو. ایک نماز پڑھنا یہ اصول ہے. نماز کے بعد سجدہ کرنا یہ اللہ کے ہم قریب ہو جاتے ہیں, اور پھر اس سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھنا یہ فرائض کے اندر. پھر جب ہم سنتیں ادا کر رہے ہیں تو ہم اپنے سجدوں کو طول بھی دے سکتے ہیں, ہم سجدہ لمبا بھی کر سکتے ہیں. پھر اس کے اندر دعا کر سکتے ہیں اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ. ہم دعا کر سکتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہم دعا کر سکتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ہم دعا کر سکتے ہیں اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات. ہم دعا کر سکتے ہیں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. ہم گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں, ہم اللہ سے رزق مانگ سکتے ہیں, ہم اللہ سے اولاد مانگ سکتے ہیں, ہم اللہ سے اپنی پریشانیوں کا حل مانگ سکتے ہیں, ہم اللہ سے اپنی ساری باتیں اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. اور میرا یقین ہے, میرا ایمان ہے, جب ایک بندہ مومن سجدے میں سجدہ ریز ہو کر اپنے ناک کو, اپنے ماتھے کو, اپنے قدموں کو ٹیڑھا کر کے اپنے آپ کو زمین بوس ایک لحاظ سے کر لیتا ہے, اللہ کے سامنے دعا رکھے, اللہ رب العزت کی ذات اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو, اللہ اہل ایمان کو مخاطب ہوئے ہیں, اگر میری مدد چاہتے ہو. اب آپ اپنا یہ جائزہ لیں ایک لحاظ سے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایمان والے اگر چاہتے ہیں کہ میں ان کی مدد کروں تو انہوں نے دو کام کرنے, ایک صبر اور ایک نماز. ہم کتنی نماز کو ادا کرتے ہیں؟ تو جب ایک بندہ مومن ایمان کے بعد نماز کو نہیں ادا کرے گا تو اس کی زندگی کیسے خوشگوار ہوگی, اس کی زندگی کے اندر سکون کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ تو اس چیز کی صدا لگا رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو میں آپ کی مدد کروں تو پھر نماز کو قائم کیا کرو, میرے سامنے سجدہ ریز ہوا کرو, میرے سامنے تشہد بیٹھ جایا کرو, میرے سامنے رکوع کی حالت میں آ جایا کرو, میرے سامنے سیدھے کھڑے ہو جایا کرو, اور میرے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھا کرو, میں ساری پریشانیوں کو دور کر دوں گا. حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ دمشق کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. ایمان ہو نا تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مشکل کو دور کر دیتے. تاریخ دمشق کے اندر وہ شخص آ کر حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بتاتا ہے. گھڑ سواری وہ کرتا تھا, گھوڑے چلاتا تھا, پھر گھوڑے کے ساتھ اس نے ٹانگا لگایا ہوا تھا, ایک جگہ سے سواریوں کو اٹھاتا اور دوسری جگہ کو لے پر جاتا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ نماز سے اللہ تعالیٰ کیسے مشکلات کو دور کرتے ہیں. وہ ایک دفعہ ایک سواری کو بٹھایا, اس نے سواری کو لے کر جا رہا ہے, اپنے روٹ پر جا رہا ہے, اپنے رستے پر جا رہا ہے. تو وہ سواری ذرا شاطر اور تیز اور ظالم تھی. اس نے کہا اس رستے کی بجائے آپ اس رستے سے ہو جائیں, یہ رستہ شارٹ کٹ ہے. ذرا
گھوڑے چلانے والے نے کہا، وہ ٹانگا چلانے والے نے کہا یار میں روز جاتا ہوں، میرا رستہ یہی ہے، میں اسی روٹ پر جا کر فلاں گاؤں کے اندر جاتا ہوں یا فلاں شہر کے اندر جاتا ہوں۔ اس نے کہا آپ اس رستے کا انتخاب کریں، ہم جلدی جو ہے اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھوڑے کو لے کر اس طرف مڑا، اچانک ایک ویران جنگل آیا، ایک ایسا جنگل جس کے اندر ہر قسم کا خوف اور خطرہ موجود تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ جب میں اپنی سواری سے اترا تو میں نے سامنے دیکھا بے شمار لاشیں پڑی ہوئی۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو بھی ختم کر دوں گا جیسے میں نے ان سب کو ختم کیا ہوا۔ شخص نے کہا کہ میرے پاس یہ سامان موجود ہے، آپ یہ سارے کا سارا سامان لے لیں، یہ میرا گھوڑا ہے، یہ آپ گھوڑا لے لیں، یہ میرا ٹانگا ہے ساتھ، یہ بھی آپ لے لیں، میری جان کو بخش دیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی جان کو بھی نہیں بخشوں گا، اور ظاہری بات ہے جب میں آپ کو مار دوں گا یہ سب کچھ میرا ہو جائے گا۔ اس نے کہا اگر مجھے مارنا ہی ہے تو مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ تعالیٰ کو وہ بتا رہے ہیں کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا میرے ساتھ خوف اور خطرہ تھا، ساتھ وہ شخص بار بار کہہ رہا ہے اپنی نماز کو جلدی ختم کرو، جلدی ختم کرو۔ میں سوچ کے اندر پڑ گیا ہوں کہ میں دعا کون سی پڑھوں۔ پھر اللہ کی ایک آیت میرے ذہن کے اندر آئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ جب مشکل آ جائے تو اس اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل کو دور نہیں کرتا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں بھی نماز کی حالت میں ہوں، ایک تیز گھڑ سوار آتا ہے جس کے ہاتھ کے اندر نیزہ ہوتا ہے، وہ اس شخص کو مار دیتا ہے جو مجھے مارنے لگا۔ کہتے میں نے نماز کو ختم کیا، اس شخص سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ کہا جس کو پکارا ہے وہ پکار کو سنتا ہے اور تیری مدد کے لیے مجھے اسی نے ہی بھیجا ہے۔ یعنی کہ اگر ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کو ادا کرتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات اس کی زندگی کے اندر کبھی مشکلات کو نہیں آنے دیں گے۔ ہاں اگر مشکلات آ بھی جائے پھر وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی آنے والی مشکلات کو بھی ختم کر دیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو نمازی بنائیں اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آیا کرے، محبت کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ پیش آیا کریں، بزرگوں اور نوجوانوں کو ساتھ لے کر آیا کریں۔ آج سفید داڑھی والا تو نماز پڑھتا ہے لیکن گھر کے اندر 4 جوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بچے پھر ان کے بچے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے نماز ہم پڑھنے والے ہیں؟ بھائی دادا اگر آ گیا ہے، اگر اس کا بچہ اور اس کے پوتے مسجد کے اندر نہیں آئے تو ہماری زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لایا کریں، خواتین کو گھر کے اندر کہا کریں کہ وہ نماز کو ادا کیا کریں، اپنے ساتھ اپنے بچوں اور جوانوں کو لے کر آیا کریں، مشکل سے پیش آنا پڑے پھر بھی لے کر آیا کریں، کیونکہ اللہ کہہ رہے اگر نماز پڑھو گے، نماز کو ادا کرو گے تو میں تمہاری مشکلوں کو ختم کر دوں گا۔ آج ہمیں معیشت کا مسئلہ ہے، آج ہمیں کاروبار کا مسئلہ ہے، آج ہمیں بلوں کا مسئلہ ہے، آج ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس مہنگائی کا زور آ چکا ہوا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ یہ بتائیں ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایمان کے بعد عمل صالح کر رہے ہیں اور پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ جب یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر آ جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ یہ مشکلات ہماری بڑی آسانی سے ختم کر دیں گے۔ تو جب یہ کام ہماری زندگی کے اندر ہوگا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو خوشگوار بنائیں گے۔ اگر یہ کام نہیں ہوں گے تو اللہ ہماری زندگی کے اندر مزید مشکلات کو لے کر، یہ مہنگائی کی بات آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا، یہ مہنگائی حکمرانوں کا قصور نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان تجزیہ نگار یہ باتیں لکھتے ہیں، کرپٹ حکمران ہمیں ملے ہیں، وہ دال لگانے والے ہیں، دولتیں ہماری کھا گئے ہیں، سب کچھ کھا کر یہاں سے چلے گئے ہیں۔ یہ بات ایک علیحدہ ہے، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث اپنے منہ سے ارشاد فرمائی ہے کہ مہنگائی آئے گی کس وقت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ابن ماجہ کے اندر آپ نے فرمایا جس قوم کے اندر ماپ تول کی کمی آ جائے گی، ماپ تول کی کمی جس قوم کے اندر آ جائے گی، اللہ رب العزت کی ذات 3 قسم کے عذاب دیں گے۔ پہلا مہنگائی کا عذاب، دوسرا قحط سالی کا عذاب، اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیں گے۔ آج قحط سالی بھی ہے، مہنگائی بھی ہے اور ظالم حکمران بھی ہم پر ہے، لیکن اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی کہ یہ مہنگائی، یہ قحط سالی، یہ ظالم حکمرانوں کو ہم پہ مسلط ہو جانا یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوگا جب ہم ماپ تول کے اندر کمی کریں گے۔ آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر دکاندار ہے، منبر و محراب پہ بیٹھنے والے امام و خطیب ہیں، یا اسی طرح معاشرے کا ہر فرد کسی نہ کسی لحاظ سے ماپ تول میں کمی کر رہا ہے۔ یہ ماپ تول کے اندر یہی کمی نہیں ہے کہ 1 کلو ہم نے چیز خریدنی ہے تو اس کے اندر وہ 1.5 کمی کر رہا ہے،
منبروں میں راہ پہ بیٹھنے والا خطیب اگر مسئلہ درست نہیں بتا رہا تو وہ بھی ماپ تول کے اندر کمی کر رہا ہے. مصلی پر کھڑے ہونے والا امام اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز کو ادا نہیں کروا رہا تو وہ بھی ماپ تول کے اندر کمی کر رہا ہے. معاشرے کے اندر زندگی بسر کرنے والے والدین اگر اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو وہ بھی ماپ تول کے اندر کمی کر رہے ہیں. اسی طرح تجارت کرنے والا تاجر اگر کسی بھی لحاظ سے اپنے مال کے اندر کرپشن یا کسی بھی چیز کو شامل کر رہا ہے تو ماپ تول کے اندر کمی کر رہا ہے. مزدور جو مزدوری کرتا ہے، جو صبح شام محنت و مشقت کرتا ہے، اگر وہ کام کے اندر کسی بھی لحاظ سے دو لگا رہا ہے تو ماپ تول کے اندر کمی کر رہا ہے. اللہ مشکلات کو دور کریں گے نماز سے، اللہ اس مہنگائی کو ختم کریں گے، اللہ اس کے سالی کا خاتمہ کریں گے، اور اللہ رب العزت کی ذات اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں نیک حکمران عطا کریں گے جب ہم ماپ تول کے اندر کمی کو چھوڑ دیں گے. تو اس لیے یہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر اگر نیک اعمال شامل کرنے ہیں تو پھر ہماری ہر لحاظ سے اصلاح ہونی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمانا ہے. دو اصول ہم نے پڑھ لیے ہیں. پہلا اصول ایمان کے بعد عمل صالح، دوسرا اصول عمل صالح میں سے نماز. جو بندہ مومن نماز کی پابندی کرے گا، نماز پنجگانہ کو ادا کرے گا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر، عشاء سے لے کے فجر تک اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو فجر کی نماز کی وجہ سے معاف فرما دیتے. پھر ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب ایک بندہ مومن عشاء کی نماز کو ادا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. جب ایک بندے کے جسم سے گناہ نکل جائیں گے، گناہ جل جائیں گے، وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے 5 نمازوں کو ادا کرے گا اور اس کے جسم سے گناہ نکل جائیں گے. میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات حقیقی طور پر اس کی زندگی کو بھی خوشگوار بنا دیں گے. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی خوشگوار ہو تو ہم نے نماز کو قائم کرنا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو اس کا پابند بنائیں. ایسے سیکولر لوگ بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں منو 10 سال ہو گئے نا یار نماز پڑھ جائے، میرا تو کچھ چنگا ہوندہ کوئی نہیں با. یہ غلط بات ہے. یہ کہہ دینا کہ میں اللہ کو دعاواں کر کر کے تھک گیا، اللہ تو کوئی شے ہی کوئی نہیں. جیسا ایک مرزا انجینئر ہے جو کہتا ہے بابے تو کوئی شے ہی کوئی نہیں، یا یہ بندہ کہہ دے کہ میں دعائیں کر کر کے تھک گیا ہوں، مجھے کوئی شے مل نہیں رہی. یہ غلط نظریہ ہے ہمارا. یہی ایمان کامل ہے ہمارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب بندہ مومن دعا کرتا ہے ایک تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کر دیں گے جو وہ مجھ سے مانگ رہا ہے، دوسرا جو وہ مانگ رہا ہے وہ نہیں ملتی اللہ اس سے بہتر عطا فرما دیتے ہیں. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ملتا، وہ دعائیں کرتا رہتا ہے لیکن اپنی زبان سے یہ نہیں کہتا کبھی بھی کہ میں اللہ سے دعائیں کرتا رہا ہوں لیکن مجھے کچھ ملا نہیں. جب یہ کہہ دے گا تو اس کی وہ ساری کی ساری دعائیں ضائع ہو جائیں گی. یہ نظریہ ہو کہ میں اللہ سے دعائیں کرتا آ رہا ہوں، جب اللہ کی رحمت ہوئی تو وہ مجھے عطا کر دے گا، لیکن اس کے باوجود پھر بھی کچھ نہیں ملا. جب اللہ کے دربار میں ہم پیش ہوں گے اللہ کہیں گے فرشتوں کو اس کا نامہ اعمال کھولو، دعاؤں کی ایک لمبی فہرست اس کے اندر شامل ہوگی. اللہ کہیں گے اس دعاؤں کی وجہ سے میں نے اسے دنیا کے اندر کچھ عطا نہیں کیا تھا، آج قیامت کے دن اس کو سب کچھ عطا فرما دو اور اسے جنت کا مہمان بنا دو. اور پھر لوگ کہیں گے کہ اللہ دنیا کے اندر ہماری تو کوئی دعا قبول نہ کرتا، ہمیں کوئی چیز عطا نہ کرتا، کہ ہماری دعائیں ہمارے لیے سیو ہو جاتی اور آج ہمارے کام آ جاتی. اسے یہ نظریہ رکھنا کہ 10-20 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے یا دعائیں کرتے ہوئے مجھے کچھ نہیں ملا، اللہ مجھے کچھ دیتا نہیں، یہ غلط نظریہ اور غلط عقیدہ ہے. نظریہ درست یہی ہے کہ اللہ کے سامنے جھکتے رہیں، اللہ اپنا کرم ضرور فرمائیں گے. یار حضرت ایوب سے بڑھ کر تو ہماری مشکلات نہیں ہے نا، حضرت یونس علیہ السلام سے بڑھ کر ہم پہ مشکلات نہیں ہے، جو مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے تھے، جو گپ اندھیرے کے اندر، ذرا تصور کے اندر لے کر آئیں، سمندر کی گہرائی، مچھلی کا پیٹ، وہاں پہ بھی دعا کریں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے وہ مشکل ختم کر دی تھی. تو اگر ہم بھی خلوص نیت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، اللہ ہماری زندگی کو بھی خوشگوار بنائیں گے. تیسرا اصول یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر تقوی کو لے کر آئیں. تقویٰ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے اور انسان اللہ کی ہر قسم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کر کے اور کوشش کرے، حتی الامکان کوشش کرے کہ میں اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا.
پھر بھی انسان خطا کار اور گنہگار ہے، اس سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، لیکن اس گناہ پر قائم نہ رہے۔ جب غلطی سرزد ہو جائے اللہ کے سامنے دوبارہ بیٹھ جائے، اللہ مجھ سے یہ غلطی دوبارہ ہو گئی ہے، تو معاف فرمانے والا ہے، اپنی رحمت سے میرے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ تو تقوی کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ زندگی کو خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ آپ ساری عبادات کو پڑھ لیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ یا دیگر عبادات، ان کا مقصد یہی ہے کہ ان کو کرنے کے بعد اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عبادت کا مقصد، روزوں کا مقصد صرف اور صرف تقوی ہے۔ اور پھر جب ایک دل، ایک انسان، ایک روح، ایک جسم کے اندر، ایک ایمان کے اندر تقوی شامل ہو جاتا ہے تو اللہ فرما رہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ، ایک آیت کے اندر فرمایا من امرہ یسرا، اس کے سارے کام اللہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور جب اللہ کام آسان فرما دے گے پھر مشکلات کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ پھر جب اللہ کی طرف سے آسانی ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، پھر فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی کو اختیار کر لے گا اس کے کام آسان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ انہیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں پہ ان کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہم آتی نفسی تقواہا، اس دعا کو پڑھتے رہا کرے کہ اللہ ہمارے نفس کو، ہماری جان کو تقوی سے بھر دے، ہمارے اعمال کو، ہمارے شب و روز کو تقوی کے ساتھ مزین فرما دے۔ ہم گھر کے اندر ہوں، ہم لوگوں کے اندر ہوں، ہم اکیلے ہوں، ہم مسجد میں ہوں، ہم بازار میں ہوں، ہم تجارت کر رہے ہوں، ہم کاروبار کر رہے ہوں، ہم مزدوری کر رہے ہوں، اللہ ہمارے دل کو تقوی سے مزین فرما۔ تجارت کے اندر ایمانداری، مزدوری کے اندر ایمانداری، عبادت کے اندر ایمانداری، گھر کے اندر ایمانداری، گھر سے باہر ایمانداری۔ جب یہ تقوی آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ زندگی کو آسان فرما دیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع پر آئندہ جمعہ گفتگو فرمائیں گے۔ 3 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، ایک ایمان کے بعد عمل صالح، جس کی زندگی کے اندر یہ آ جائیں گے اللہ اس کی زندگی کو آسان فرمائیں گے۔ دوسرا نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا، اور تیسرا تقوی کو اختیار کرنا۔ جب یہ 3 کام ہوں گے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری زندگی کو آسان فرمائیں گے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا بالكذب ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم أغثنا يا رب العالمين اللهم أغثنا يا رب العالمين اللهم أغثنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين